الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلوات محمد وآل بيت محمد واحد دیگر عالم آپ کی عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے حضرات ان مجالس میں نامے دل میں سننے کرنے حصہ ملا رہے ہیں اللہ رب العزت ان کی کاوش و عبادت مجھے فرمائے. امام حسین علیہ السلام جب مدینہ چھوڑتے ہیں اور مکہ کی طرف آتے ہیں، مقصد کربلا میں جانے کا مقصد جو امام نے خود بیان کیا ہے، دل چاہتا ہے کوئی چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا. اس لیے تو ہم محققین کا لکھا ہوا آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، وہ محققین کی تحقیق ہوگی. اگر میں اپنے جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں تو میرے جملے ہوں گے، لیکن جو امام کے اپنے خطبے ہوں گے اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ امام خود کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں. اور یہ ہماری کمزوری سمجھیں، سستی سمجھیں کہ اس منبر سے شعلہ بیان تقریر تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن امام کے خطبے بڑی کم مقدار میں پڑھے جاتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو مکے میں جب امام تشریف لے گئے تو نماز خانہ کعبہ کے اندر، یعنی جو بیت الحرام ہے، اس میں نماز بجماعت امام خود ادا کرواتے تھے. یعنی امام جماعت پیش نماز کہتے ہیں، وہ امام خود تھے. پورا مجمع جتنے بھی عمرے کے لیے لوگ ہیں ہوئے تھے یا باقی زیارت کعبہ کے لیے آتے تھے، وہ امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں. 4 مہینے کچھ دن امام کا وہ قیام مکہ میں ہے. امام خود وہاں پہ خطیب ہے، اور پھر نماز پڑھانے کے بعد امام وہاں پہ واعظ و نصیحت فرماتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو فوکس ہے 200 خطبے ہیں امام کے، اور ہمیں ہو سکتا ہے یہ 2 کے علاوہ کوئی پتہ ہی نہ ہو. ناراض نہیں ہو، کوئی بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ یعنی 200 خطبوں میں سے ہم کتنے عرصے سے اشرا پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں علماء و ذاکرین کو. ہمیں امام کے کتنے خطبے یاد ہیں؟ کم و بیش جو 200 خطبے ہیں امام کی، ہمیں کتنے یاد ہیں؟ ہم اسی واہ واہ پہ اور وہی شعلہ بیانی اور وہی نعرے لگے ہیں، ثواب ہے. لیکن جو مقصد ہے اس منبر کا، اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام خود کیا ہے. یعنی اگر یوں تو ان کے جو نوکے سینہ کو منبر بنائے تو اسے حسین کہتے ہیں. پتہ نہیں میں جملہ سمجھا سکتا ہے نہیں. جو ایک دن کے مقتل کو قیامت تک کے لیے مکتب بنا دے اسے حسین کہتے ہیں. جو عبد کو معبود سے ملائے اسے حسین کہتے ہیں. جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے انبیاء کی محنت کے تاج کو شرافت کا یاقوت عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں. جو رسول خدا کی 63 سالہ محنت کو
کہتے ہیں یا یوں کہوں کہ جو کربلا کی ریت پر اپنے خون سے لا الہ لکھ کر قیامت تک کے لیے لا الہ کو بقا عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں. جب امام نے مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑتے وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا اور بھی وصیتاں بھی امام کے تھے، لیکن ایک جملہ امام کا یہ تھا کہ جو میرے ساتھ جائے گا، میرا ساتھ دے گا، وہ کربلا میں شہید ہو جائے گا، اور جو میرے ساتھ نہیں جائے گا وہ قیامت تک کے لیے عزت کا منہ نہیں دیکھے گا، اس کو عزت نصیب نہیں ہوگی. اچھا اب سوال کیا گیا امام سے، اور آپ کا ساتھ کون دے گا؟ توجہ رہے. اچھا یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو وہاں کربلا میں ساتھ دے رہے تھے، یہ امام کا جملہ قیامت تک کے لیے. مولا آپ کا ساتھ کون دے گا؟ تو امام نے فرمایا میرا ساتھ وہی دے گا جس کی فکر حسین ہے. جو میں سوچتا ہوں وہ بھی وہی سوچتا ہے. جس کی فکر حسین کی فکر کی طرح ہے، جس کا تفکر حسین کے تفکر کی طرح ہے، جو میری طرح سوچتا ہے وہی میرا ساتھ دے گا کربلا. اور میں نے عرض کیا کربلا والوں کے لیے صرف ایک تھا، یہ قیامت تک کے لیے کہ حسینی کون بن سکتا ہے؟ جو حسین کی طرح سوچتا ہے، جس کی فکر امام حسین علیہ السلام کی فکر کی مانے. اور یہی ہے کہ وہاں جب مکہ میں نماز بنماز ادا کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ آوازیں جا رہی ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے. تو وہاں پہ امام کا سب سے زیادہ جو فوکس رہا، امام نے فرمایا طاغوت کا انکار کرو. اچھا ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں طاغوت کا انکار کرو. قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا طاغوت کا انکار کرو. یہ طاغوت ہے کیا؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ منبر کس کا حق ہے؟ امام کا. اسلامی سلطنت پہ حکومت کرنا کس کا حق ہے؟ امام کا. دیکھیں آدھی مجلس صاحب نے پڑھنی ہوتی ہے میرے ساتھ. خلافت کس کا حق ہے؟ امام کا. کرسی حکومت کس کا حق ہے؟ امام کا. اب امام کا جن چیزوں پر حق ہے ان چیزوں سے جو طاقت بھی امام کو دور کرنے کی کوشش کرے وہ طاغوت ہے. توجہ ہے، اللہ میں سمجھا سکوں یہ جملے. مجھے پتا ہے یہاں چنے ہوئے آدمی بیٹھتے ہیں اور مشکل گفتگو آپ پک کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور محفوظ کریں ان چیزوں کو. جو بھی امام کو ان کے حق سے، جائز حق جو امام کا ہے، اس سے دور کرنے کی کوشش کرے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. اب آئیں دیکھیں کہ امام نے کیا فرمایا تھا کہ عزت کا منہ نہیں دیکھے گا تو میرے ساتھ دیں گے. اچھا بہت سارے افراد تھے جن نے بیعت نہیں کی تھی، لیکن 4 مشہور ہیں. 3 عبداللہ ہیں، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور امام حسین علیہ السلام. لیکن اور بھی افراد تھے ساتھ رہے، 72 کے 72 جو کربلا میں ہیں انہیں بیعت نہیں کی. جو قید میں ڈال دیے گئے انہیں بیعت نہیں کی. جو مدینے میں کچھ رہ گئے انہیں بیعت نہیں کی. ہو سکے لیکن یہ 4 یہ جو عزت کا منہ نہیں دیکھے گا، یہ بات سمجھا کے پھر میں گفتگو کو آگے بڑھوں. عبداللہ ابن عمر مکہ میں آیا. مکہ میں آئے اور جب امام وہاں سے جانے لگے تو عبداللہ ابن عمر نے کہا مولا میں آپ کو آپ کے نانا کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. میں آپ کے نانا کی آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں. آپ کے نانا نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. مولا آپ اپنے اس قمیض کے بٹن کھولیں، میں آپ کے
امام نے بٹن کھولے، اس نے بوسہ دیا، امام کے رخساروں کو چوما، اب واپس آیا۔ اس نے بیعت پہلے نہیں کی تھی، مکہ آیا، مکہ سے پھر واپس آیا، پھر اس نے آ کر ولید کے ہاتھ میں بھی بیعت کی، اور پھر یہ جب حجاج بن یوسف کا دور آیا تو اس کے پاس گیا اور وہاں بھی حدیث سنے۔ توجہ دیں، امام کو بھی حدیث سنا رہے، حدیث رسول، اور حجاج کے پاس آیا، اس کو کہا کہ میں بیعت کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا، وہ کسی اور حالت میں تھا، اس نے کہا کل آنا اور پھر بیعت کرنا۔ اس کو بھی اس نے حدیث سنی عبداللہ ابن عمر نے کہ میں نے رسول سے سنا تھا جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہلیت کی موت مر گیا۔ اگر میں نے تمہاری بیعت ابھی نہ کی اور گھر چلا دیا اور میں مر گیا، میں تو پھر حدیث کی روح سے جہلیت کی موت مر گیا۔ اچھا، اس نے ایسا کیا کہ اس نے اپنا پاؤں باہر نکالا، اس نے کہا چلو میرے پاؤں پہ بیعت کر، اس لیے اس کے پاؤں پہ بیعت کی۔ امام کا وہ فرمان یاد ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ جو میرے ساتھ جائے گا شہید ہو جائے گا، اور جو نہیں جائے گا وہ کبھی عزت کا منہ نہیں دیکھے گا، اس کے مقدر میں ذلت ہی ذلت ہوگی۔ جب اس نے اس کے پاؤں پہ بیعت کی اور بیعت کر کے واپس آیا تو حجاج، اچھا اس نے مولا علی کی بیعت بھی نہیں کی، عبداللہ ابن عمر نے مولا علی علیہ السلام کی بیعت بھی نہیں کی تھی۔ جب یہ وہاں سے پلٹا تو حجاج کے جملے تھے کہ اگر یہ عبداللہ ابن عمر، توجہ چاہتا ہوں جملے پر، اس نے کہا اگر یہ عبداللہ ابن عمر علی کے پاکیزہ ہاتھوں پہ بیعت کر لیتا تو آج میرے نجس قوم پہ بیعت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یعنی جو پاکیزہ بیعت کو ٹھکراتا ہے وہ پھر ذلت کا منہ دیکھتا ہے، اس کو پھر حجاج جیسے لعین کے پاؤں پہ بیعت کرنی پڑتی ہے۔ آئیں اور دیکھیں کہ امام نماز کو پڑھا رہے ہیں، اور پھر وہاں سے جب چلتے ہیں مکہ سے راستے میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ اب میں مین مقصد کی طرف ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ان چیزوں پہ ہوگی۔ تابوت کیا ہے؟ کہ جو چیز بھی امام کو اس کے حق سے دور کرے وہ تابوت ہے۔ اب ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ زمانے کے امام کے ظہور کی انتظار میں ہم کر رہے ہیں، دعا کیا کرتے ہیں؟ مولا ہم مصیبت میں ہیں، آپ کا جلدی ظہور ہوتا کہ ہماری مصیبتیں ختم ہوں۔ مولا ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مشکلات میں ایسے ہیں، یہی دعا کرتے ہیں۔ کوفی بھی یہی دعا کر رہے تھے اور امام کو بلا رہے تھے، جو دعا ہم کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے، وہ بھی یہی کہتے تھے، مولا ہم یزیدیت کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، جلدی ہیں، ہم پریشان حال ہیں، آپ ہیں، ہم مشکلات میں گھر چکے ہیں، آپ تشریف لیں۔ ان کے وہ جو 23,000 خطوط آئے تھے، میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں سے 23 مختلف روایات ہیں، 23,000 خطوط جو آئے تھے کوفیوں کے، ان میں یہی باتیں تھیں، مولا ہم مشکلات میں ہیں، آپ تشریف لیں، ہم مصیبتوں میں گھر چکے ہیں، آپ تشریف لیں، مولا ہم پریشان حال ہیں، آپ تشریف لیں۔ امام نے اپنے نائب کو بھیجا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، امام کو اس لیے نہیں بلانا کہ آئے اور ہماری مشکلات کو حل کریں، آئے اور ہماری پریشانیوں کا مداوع کریں، نہیں، صحیح انتظار یہ ہے کہ امام کو پکارے، امام کو بلائے اور امام کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا آپ آئے، ہم تیار ہیں آپ کو آپ کا حق دلانے کے لیے۔ جو آپ کا حق چھینا گیا ہے وہ
امام اپنا نائب بھیجتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے بھی جب کوفہ والوں نے بلایا تو امام نے اپنا نائب بھیجا. تو جو رہے کون تھے نائب امام کے؟ جناب مسلم بن عقیل. امام نے ان کو بھیجا کہ جاؤ حالات معلوم کرو اور دیکھو کہ کوفہ والے تیار ہیں امام کی مدد کے لیے. اگر امام وہاں پہ تشریف لاتے ہیں تو کوفہ والوں کی تیاری ہے. جناب مسلم آئے کہاں ٹھہرے؟ جناب امیر مختار کے گھر, جناب مختار صفی کے گھر. اچھا وہاں بھی برات پڑ رہی تھی شہزادی ان کی طرف. شہزید نے جب دیکھا اچھا جتنی میٹنگز ہیں جناب مسلم بن عقیل کی وہ مختار صفی کے گھر ہو رہی ہیں. یہیں پہ سارے سردار بھی جمع ہوتے ہیں, سارے شیعہ بھی جمع ہوتے ہیں اور ساری میٹنگز ہو رہی ہیں. ادھر پتہ چلا انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلا کام گورنر کو تبدیل کر دیا. عبید اللہ ابن زیاد یہ گورنر بن کے آئے ہیں اور اس کے آنے کا انداز ہی کچھ عجیب تھا کہ یہ سادات کے لباس میں آئے اور اتنا ظالم تھا کہ یہ عورتوں کو ان کے بالوں سے رسی باندھتا تھا اور گھوڑے کے پیچھے رسی باندھتا تھا. گھوڑے کو دوڑاتا تھا وہ عورتیں شریک ہو جاتی. جو بچے ہوتے تھے ان کی ایک ٹانگ سے رسی باندھ کے ایک گھوڑے کے ساتھ, دوسری سے رسی باندھ کے دوسرے گھوڑے کے ساتھ ان کو درمیان سے چیر دیا جاتا تھا. اس کے ظلم کے جو قصے ہیں وہ موجود ہے تاریخ میں. اتنا بڑا ظالم. اور جب یہ کوفے میں آیا اور سادات کے لباس میں آیا, اس نے دیکھ لیا کہ کون کون ہے جو حسین کے ساتھ ہے, جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے. کون کون ہے؟ اس نے چہرے پہ کر دیے, اس نے اپنا نقاب اتارا, لوگ پریشان ہو گئے. اور اس کے آتے ہی جناب مسلم بن عقیل نے کیا کیا کہ اپنی وہ مقام کو تبدیل کر دیا. جناب مختار صفی سے چلے گئے جناب حامی بن عروہ کے پاس. اچھا اب دیکھیں, اب یہاں پر 3 گروہ بن رہے ہیں. دیکھیں یہ کربلا ایسے نہیں ہے کہ امام وہاں پہ چلے گئے اور بس یزیدی فوج آ گئی اور امام شہید ہو گئے. اس کے پیچھے پورا سیاق و سوال ہے. آپ ابن زیاد نے کیا کیا کہ عورتوں کو, کوفہ کی عورتوں کو جمع کیا اور عورتوں سے کہا کہ اپنے اپنے مردوں کو, بھائیوں کو, اپنے شوہروں کو کنٹرول کرو, روکو. اگر کوئی مرد جناب مسلم کی مدد کے لیے باہر نکلا تو اس مرد کے ساتھ اس کی زوجہ, اس مرد کے ساتھ اس کی ماں, اس مرد کے ساتھ اس کی بہن, ان تمام کو ایک ساتھ شہید کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ کچھ لوگوں کو خریدا. اچھا تیسرا کام اس نے یہ کیا کہ پتہ نہیں چل رہا جناب مسلم کہاں ہے. اس نے غلام کو, اپنے غلام کو 50,000 درہم دیے کہ یہ لے جاؤ مسجد کوفہ میں بیٹھو, وہاں پہ جو عبادت گزار شخص ہے یقیناً وہ علی کا شیعہ ہوگا, اس سے کہنا کہ یہ پیسے میں نے جناب مسلم کی خدمت میں ہدیۃً پیش کرنے ہیں, مجھے وہاں لے چلو جہاں جناب مسلم بن عقیل ہے. توجہ فرما رہے ہیں. یہ غلام آیا مسجد کوفہ میں بیٹھ گیا اور مسجد کوفہ میں انتظار کر رہا ہے. دیکھا کہ جناب مسلم ابن اوسجہ تشریف لے. جناب مسلم ابن اوسجہ کون ہے؟ کربلا کے شہید ہیں. یہ جب تشریف لے کے آئے تو اچھا جناب مسلم ابن اوسجہ کے بارے میں یہ روایات موجود ہے کہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے. یہ شہید کربلا بن جانا کوئی اتنا آسان نہیں تھا. امام کے ساتھی بننا اتنا آسان نہیں. کتنے بڑے عبادت گزار ہیں. یہ جب
پیسے ان تک پہنچانے یہ واجبات ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ اس غلام کو لے کر ہانی بن عروہ کے گھر میں آئے، وہاں پہ یہ پیسے پہنچائے، اور پھر اس غلام نے واپس آ کر ابن زیاد کو بتایا کہ جناب مسلم ہانی بن عروہ کے گھر ہیں۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلایا، ہانی بن عروہ نے کوشش کی کہ اس کو پتہ نہ چلے، لیکن اسی غلام کو سامنے کیا گیا، وہ جو غلام پیسے دینے کے لیے دیا تھا۔ جب وہ غلام سامنے آیا تو جناب ہانی نے دیکھ کے فرمایا کہ نہیں، جناب مسلم میرے مہمان ہیں، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، حوالے تو کرنا پڑے گا، وہاں پہ چپ کلیش ہوئی تو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے جناب ہانی کے ناک پہ ماری، یہ ہڈی ان کی ٹوٹ گئی۔ جناب ہانی کتنے بڑے سردار ہیں کہ جب گھر سے نکلتے تھے تو 12,000 گھوڑے سوار ساتھ ہوتے تھے۔ توجہ ہے، جناب ہانی کو زندان میں ڈال دیا۔ اب یہ خود آیا ابن زیاد جناب مسلم کو ڈھونڈنے کے لیے جناب ہانی کے گھر۔ جناب مسلم نے نکیل ایک پردے کے پیچھے چھپ گئے، ابن زیاد کی پشت تھی۔ سلیمان ابن سرد خزائی نے جناب مسلم بن عقیل کو اشارے کر کے کہا کہ اس کی پیٹھ ہے، تلوار نکالو اور اس کا کام تمام کر دو۔ جناب مسلم نے تلوار نکالی اور پھر نیام میں رکھ لی۔ سلیمان ابن سرد خزائی سے یہ کہہ کر کہ علی والے پیچھے سے باہر نہیں کیا کرتے، وہ موقع تھا کہ ابن زیاد واسطے جہنم ہو جاتا، لیکن جناب مسلم نے کہا نہیں، علی اور اولاد علی پیچھے سے باہر نہیں کرتی ہے، گرچہ کوئی دشمن کیوں نہ ہو۔ جناب مسلم نے نکالی ہوئی تلوار اپنے میان میں رکھی، ابن زیاد واپس آ گیا اور اب دیکھیں کہ جناب مسلم نے فرما دیا کہ اٹھو، قیام کرنا ہے، دارالمارا پہ ہم نے قبضہ کرنا ہے، ابن زیاد کے خلاف جنگ کرنی ہے، اس کا کام تمام کرنا ہے۔ توجہ آج کے زمانے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ جو سب سے بڑا سبب بن رہا ہے کربلا کا، وہ سلیمان ابن سرد خزائی، یہ سردار ہے اپنے قبیلے، اس نے کہا نہیں، کیونکہ آپ معصوم نہیں ہیں، ہم جہاد کریں گے معصوم کے کہنے۔ توجہ رہے، ہم آپ کا کہنا نہیں مانیں گے، آپ کے کہنے پہ جہاد نہیں کریں گے، آپ کے کہنے پہ قیام نہیں کریں گے، آپ کے کہنے پہ دارالمارا کا گھیراؤ نہیں کریں گے۔ بھائی ابھی بھی نہیں سمجھے تو جو آج کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، نیب کی تقلید نہیں کرتے۔ سلیمان ابن سرد خزائی ہے جو سب سے پہلے امام کے نیب کا انکار کر رہا ہے، انکار کیا اور 6,000 کا لشکر لے کے الگ ہو گیا۔ جب یہ الگ ہوا تو وہ جو عورتیں وہ ڈری ہوئی تھی، ابن زیاد نے ڈرایا تھا، وہ آگے بڑھی، کسی نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا، کسی نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا، کسی نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا، وہ لے کر بہت سارے لشکر کو گھر لے گئے، چلی۔ تیسرا گروہ جو جناب مسلم کے ساتھ کھڑا تھا، انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے کہا نہ سلیمان ابن سرد خزائی والے مدد کر رہے ہیں اور کچھ کو یہ عورتیں لے کے جا رہی ہیں، تو ہم کیوں مدد کریں، ہم بھی مدد نہیں کریں گے۔ اکیلے رہ گئے جناب مسلم بن عقیل، یہ نیب امام اکیلا رہ گیا، اور پھر آگے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ گرفتار کر لیے گئے اور پھر دارالمارا کی چھت پہ ان کے ساتھ وطن سے جدا کر دیا گیا۔ لیکن یہیں پہ جب امام نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا دی تھی تو وہاں پہ ایک مستور بھی تھی جن نے لبیک کہا تھا، سب نے لبیک کہا، لیکن ایک علی کی بیٹی بھی تھی جن نے لبیک کہا، اور پھر اس انداز
فضیل والا لشکر، وہ جو عورتیں پکڑ کے گھر لے گئی تھی، وہ جو تیسرا گروہ تھا جن نے کہا نہ وہ مدد کر رہے ہیں نہ یہ کر رہے ہیں تو ہم چپ کریں، وہ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ جب سادات کا یہ قیدی قافلہ کوفہ کے بازار میں آیا اور ان نے نوکے سینہ پہ سر دیکھے تو یہ اہل کوفہ رونے لگے۔ توجہ رہے بولے یہ رونے لگے۔ اس وقت بی بی نے فرمایا تھا اس کو خاموش ہونا، اور جہاں روایات میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا خطبہ دیتے تھے کعبے کی دیوار کے سامنے ایک لگا کر تو سارا مجمع چپ نہیں کرتا تھا، بہت سارے تھے جو شور کرتے تھے۔ علی جن میں ابی طالب خطبہ دیتے تھے، بہت سارے تھے جو محو گفتگو ہوتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام خطبہ دیتے تھے، بہت سارے ہوتے تھے جو شور مچاتے تھے۔ لیکن جب بی بی نے کہا کہ اس وقت خاموش ہو جاؤ، روایات میں ملتا ہے انسان تو انسان رہے، پرندے بھی خاموش ہو گئے، اور یہ جو رو رہے تھے نا ان کو جملہ فرمایا تھا بی بی نے۔ توجہ، ان کو جناب ثانیہ زہرا نے جملہ فرمایا تھا کہ ہمارے شہداء پہ گریہ نہ کرو، اپنے نصیب پہ ماتم کرو۔ توجہ نہیں، اپنے نصیب پہ گریہ کرو، اپنے نصیب پہ رو کہ کل جب عمل کی باری تھی، عملی طور پر ہماری مدد کی ضرورت تھی تو انہیں مدد نہیں کی، آج تم رو رہے ہو۔ یعنی بی بی نے بھی یہ بتایا کہ عمل کے بغیر رونا کوئی فائدہ نہیں دیتا، عمل کے بغیر رونے کی وہاں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، عمل ہے۔ لیکن یہی سلیمان ابن سورۃ الفجر بعد میں تبابین کا لشکر بنا اور پھر سارے مارے گئے، لیکن کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اگر یہی اس وقت نائب امام کی مدد کرتا اور نائب امام کی مدد کرتا تو ہو سکتا ہے نقشہ کچھ اور ہوگا۔ آپ میں ایک اور فیکٹ دینا چاہتا ہوں۔ چھٹے امام کے جنازے میں 13 لاکھ افراد شریک تھے۔ کتنے؟ 13 لاکھ۔ 4000 شاگرد ہیں امام کے۔ ایک شاگرد امام کے پاس آیا، آگے عرض کرتا ہے مولا قیام کریں، 4 لاکھ امام کے شاگرد ہیں۔ امام نے فرمایا مجھے 4000 میں سے 17 بھی مفلس نظر نہیں آ رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جنازے میں 13 لاکھ ہے، زندگی میں مفلس نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی جب گرفتاری کے لیے آئے، وہ لشکر آیا مامون کا، امام نے اپنے گھر میں ازاداری کری، گریہ بلند ہوا، بچوں کا، مصنوعات کا، جتنے بھی اہل حرم تھے، وہ گریہ کیوں تھا؟ تاکہ مدینے والوں کو پتہ چلے اور آئے ہمارے گھر کا گھیرا کر لیں اور میں 8واں امام گرفتاری سے بچ جاؤں۔ لیکن کوئی نہیں آیا۔ 7واں امام 14 سال قید میں رہے۔ لوگ دعا کرانے کے لیے آتے تھے، یوں تو ہوں کہ اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے آتے تھے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ مولا آپ کو تاغوت سے نجات دلانے کے لیے قیام کرتے ہیں۔ نہیں، آپ جتنے خود امام سجاد علیہ السلام نظر بند ہے پوری زندگی، پہلے تو قید، یہ کوفہ و شام، اس کے بعد جب مدینے میں ہے، مدینے میں بھی نظر بندی کی زندگی ہے، اور پھر کربلا کی سردار میں امام نے پہنچے کہ غلام خرید کے لے آتے ہیں، اور اگر آپ روایات دیکھیں تو اس میں آپ کو ملے گا رسول خدا سے لے کر 11ویں امام تک تمام معصومین کے غلاموں کی تعداد ایک طرف کر لیں، چوتھے امام کے غلاموں کی تعداد ایک طرف کریں تو چوتھے امام کے غلام زیادہ بنتے ہیں۔
ملیں، ادھر ایک امام کے غلام. کیوں؟ اس لیے کہ امام جاتے تھے، جا کے دیکھتے تھے کہ کون ذہین اور فطین ہے، اس غلام کو خرید کے لاتے تھے تو اس کو پھر کربلا پوری کی پوری سمجھاتے تھے، پڑھاتے تھے کربلا، پھر اس کو آزاد کرتے اور فرماتے کہ جاؤ افریقہ کے فلاں ملک میں چلے جاؤ، وہاں پہ جا کر کربلا کا پرچہ، جاؤ تم ایران چلے جاؤ، وہاں پہ جا کر کربلا پہنچاؤ. یہ کربلا آپ تک پہنچتا کیسے نہیں پہنچی؟ اس کے پیچھے محنت ہے. میں ایک جملہ اگر اجازت ہو تو کہہ دوں. جب ایک شخص نے آ کر سوال کیا تھا کہ مولا یہ بتائیں کربلا کے میدان میں کون جیتا؟ امام نے فرمایا آسان سنو، اگر آسان میں میرے نانا کا نام ہے تو میں جیتا، ہم جیتے. اگر میرے نانا کا نام نہیں ہے تو پھر یزید جیتا. آسان ہوئی، نانا کا نام ہے. امام نے فرمایا سن رہے ہو، اسی کے لیے تو ہم گئے تھے. اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی آسان ان کی فتح کا اعلان ہے. بالکل صرف ایک جملہ دیکھیں، زیادہ زحمت نہیں بولنا. یزید کے دربار میں جب درباری ملا خطبہ دے رہے تھے، وہاں پہ تقاریر کر رہے تھے، اہل بیت کی تنقید کر رہے تھے، ان کے مقام کو گھٹا رہے تھے، اور بنو امیہ کے فضائل، جھوٹے فضائل گھر گھر کے بیان کر رہے تھے. امام کہتی ہے اور وہاں پہ چھوڑ کر کے سن رہے. جب وہ سارے ملا بیان کر چکے اپنا تو اس وقت امام نے فرمایا یزید مجھے بھی اجازت ہے کہ میں جا کر ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ کچھ کہہ سکوں. یعنی جس منبر سے اہل بیت کے مقام کو گھٹایا ہے، وہ منبر نہیں ہوتا، امام کی نظر میں لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے. یہ اجازت نہیں دے رہا تو باقی ممالک کے جو سفیر تھے ان کی مداخلت کی وجہ سے اجازت ملی. امام ہے، امام نے خطبہ دیا، خطبہ نہیں پڑھوں گا. 80 فضائل ہیں جو امام نے اپنے بیان کیے. اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، اپنے جد علی کی ولایت، اور پھر اپنے 80 فضائل، کم و بیش 80 فضائل امام نے پڑھے. تو جب خطبہ امام کا لمبا ہوا اور یزید نے دیکھا کہ یہ تو انقلاب آ جائے گا. اچھا وہ جملہ یاد ہے نا کہ آزاد کس کی فتح کا اعلان ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی فتح کا اعلان ہے. جب یزید لعین نے دیکھا کہ یہ تو خطبہ لمبا ہو رہا ہے اور انقلاب آ جائے گا، لوگ تبدیل ہو گئے، تو اس نے مؤذن سے کہا آزان کرو. اس نے آزان شروع کی اور وہی اشہد ان محمد رسول اللہ کے سامنے آیا. بس میں یہی کہا کرتا ہوں کہ جو قیدی ہو کر بھی دربار یزید میں جا کر یزید سے حسین کی فتح کا اعلان کرے، اسے سزا کہتے ہیں. وہ دشمن سے فتح کا اعلان کرا دے، اسے سید سزا کہتے ہیں. میرے دوستو آؤ ذرا دیکھو کہ مولا علی علیہ السلام کا قاتل صرف اتنے ملجم نہیں ہے، بلکہ اس دور کا ہر وہ انسان جو علی سے لا تعلق رہا وہ قاتل علی ہے. امام حسین علیہ السلام کا قاتل صرف وہ شمر یا وہ سنان جنان سے باقی جتنے لعین وہاں جمع تھے صرف وہ نہیں ہے، بلکہ اس دور کا ہر وہ انسان جو امام حسین سے لا تعلق رہا وہ قاتل حسین. اور یہی تو امام فرماتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمانے میں ہمارا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ معاشرے میں جتنا بڑا نیک سمجھا جاتا تھا وہی ہمارے مقابلے میں آ گیا. پتہ نہیں آپ نے توجہ کی ہے؟ جتنا
لوگوں میں سے سب سے بہادر ترین فرد امام فرماتے ہیں زبیر کے مقابلے میں آئے. اس کی معاشرے میں بڑی عزت تھی. یہ رسول کا حواری شمار ہوتا تھا. اچھا طلحہ امام اس کے بارے میں فرمایا ما اسخن الناس، یعنی سب سے زیادہ سخی ترین فرد وہ میرے مقابلے میں آئے طلحہ. پھر امام نے فرمایا سب سے بڑا امتحان کہ ام المومنین میرے مقابلے میں آئے جن کی معاشرے میں بڑی عزت تھی اور لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ حق کس کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ امام فرماتے ہیں جو میرے ساتھ میری معیت میں میری مدد کر رہا تھا بندہ جنگ لڑا، جنگ جیتنے کے بعد میرے پاس آیا اور آ کر مجھ سے سوال کرنے لگا یا علی جان تو آپ کے ساتھ ہم نے لڑی ہے، 20,000 قتل بھی ہوئے لوگ، لیکن ابھی بھی میں تذبذب کا شکار ہوں کہ حق کس کے ساتھ ہے. مظلومیت علی دیکھیں حق کس کے ساتھ ہے. اور یہی ہوا کربلا میں. کربلا میں آپ دیکھیں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بلند آواز سے درود دیجیے، کہ میرے جب حسین کے 4 قاتل کربلا میں ایسے ہیں کہ جن نے انعام کی رقم حاصل کی اور پھر دوسرے میں جا کر مساجد بنائی. اور امام نے منع فرمایا کہ ایسی مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھو. یہ آج بھی موجود ہے مسجد شمس کوفہ میں موجود ہے اور شمال لعین میں وہاں پہ مسجد بن گئی. اب مجھے بتائیں بلکہ اگر یوں کہوں کہ جنگ صفین میں ابن ملجم اور شمر لشکر علی میں تھے. اچھا یہ ایسے سیدھا قدر بات ہے یہ حقیقت ہے کہ کتب میں موجود ہے. ابن ملجم اور شمر کہاں تھے؟ جنگ صفین میں لشکر علی میں تھے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک خود مولا علی کا قاتل بن رہا ہے اور دوسرا مولا حسین کا قاتل بن رہا ہے. یہاں پہ علماء نے توجہ دلائی ہے اور اس پہ توجہ فرمائیے گا. فرمایا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ بے دنیا، دنیا کی محبت. ڈالرز جب ملتے ہیں بندے کو اس دور کے جو درہم و دینار مل رہے تھے وہ مولانا اشرف امام 3 مہینے کی نہیں اور ایک تھا شعلہ بن مویا. یہ زبیر کا داماد تھا. جب امام نے اس کو معزول کیا، یمن کا یہ گورنر تھا، اس کو معزول کیا امام نے، اسے پورا بیت المال لوٹا. وہاں سے یہ مکے میں آیا اور مکے میں آ کر اس نے اعلان کر دیا کہ وہ علی کے مقابلے میں جائے گا. اس کو 30 دینار، ایک گھوڑا اور ایک تلوار میں یہ دیتا رہا. یعنی لوگ لکھتے رہے اور سب سے بڑی وجہ حب دنیا. یہ خوارج کیوں بنے تھے؟ حب دنیا. اچھا ایک وجہ حب دنیا. دوسری ابن ملجم یہ خاندی کیوں بنا یا باقی لوگ خاندی کیوں بنے، وجہ کیا تھی؟ معصوم نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ اپنی بات کو توجہ ہے، اپنی بات کو امام کی بات میں مقدر سمجھتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ جو ہم کہیں اس پہ علی عمل کرے، اس پہ امام عمل کرے. اگر ہم نے کہہ دیا کہ سلو کرنی ہے تو امام سلو کر لے، ہم کہیں کہ امام جنگ کرے تو امام جنگ کرے. ایک حب دنیا اور دوسرا امام کی رائے پہ اپنی رائے کو مقدم کرنا. اور یہ آج بھی ہے، آج بھی ہم کہ اللہ بچائے. میں اور آپ تو نہیں کہتے لیکن اکثر لوگ کہتے کہ یہ
تو آپ پڑھیں، آپ علم دین حاصل کریں، آپ قرآن و حدیث کے محل بنیں، آپ کو تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں. آپ پھر خود کفیل ہیں دینی معاملات میں، دینی مسائل میں، بلکہ پھر آپ کے فتوے پہ ہم عمل کریں. یہ تو عام سی بات ہے یار کہ بندہ مریض ہوتا ہے کہاں جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جائے گا یا کسی ٹیکنیشین کے پاس جائے گا؟ جی اگر کوئی بجلی میں خرابی ہو جائے ڈاکٹر کو بلائیں گے یا الیکٹریشین کو بلائیں گے؟ صاحب جائے گا. دین کے معاملات میں آ کے کیوں ہم تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دین میں اگر کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو صاحب ہے اس کے پاس جائیں گے جو جانتا ہے. یہ تو آسان سی بات ہے. اگر قرآن و حدیث ہم خود اتنا جانتے ہیں کہ شرعی مسئلہ سمجھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے. بالکل طالب علم ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. اگر آپ شرعی مسائل اس قابل ہیں کہ استنباط یعنی نکال سکتے ہیں، کوئی تکلیف کی آپ کو ضرورت نہیں. ہاں اگر نہیں ہے پتہ تو پھر جانا پڑے گا. اور پھر جب ہم نیب کی طرف جائیں گے، نیب ہمیں اس قابل بنائے گا کہ زمانے کے امام کے ظہور کے قابل ہو گئے. اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیں کہ جب امام زمانہ آئے، اور یاد رکھیے قرآن عالم دین کے جملے یقین کریں رونقیں کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ امام حسین سب سے بڑے مظلوم ہیں یا امام زمانہ بڑے مظلوم ہیں؟ انہوں نے کہا میری تحقیق یہ ہے کہ امام زمانہ بڑے مظلوم ہیں، اس لیے کہ مولا حسین کے پاس مولا عباس جیسا بھائی تھا، امام زمان کے پاس عباس جیسا جوان نہیں. مولا حسین کے پاس علی اکبر جیسا جوان بیٹا تھا، امام زمانہ کے پاس علی اکبر جیسا ہم شکل پیغمبر نہیں ہیں. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حبیب بن مطہر، مسلم بن اوس کا، بریر حمدانی جیسے عظیم صحابہ موجود تھے، لیکن امام زمانہ تنہا سردار ہے اور اسی انتظار میں ہے کہ میرا حبیب کب سامنے آتا ہے، میرا بریر کب سامنے آتا ہے، میرا زبیر ابن کعب کب کھڑا ہوتا ہے، میرا عباس کب مجھے ملتا ہے، میرا علی اکبر کب سامنے آتا ہے اور مجھے خدا کی طرف سے اس میں ظہور ملے. میرے دوستو یہی ہمارے زمانے کے امام کربلا والوں کے جب گریہ کرتے ہیں تو یہی زیارت ناہیہ کے جملے میں قربان جاؤں. یہ امام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے اس جد مظلوم پر کہ جس کو 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا. میرا سلام ہو مقدرات عصمت پر کہ جن کی چادریں چھین لی گئی. میرا سلام ہو ان بچوں پر کہ جو اونٹوں کی پشت پہ سوار ہوتے تھے، ان کا ہاتھ ماؤں کے دامن سے چھوٹ جاتا تھا. یہی وجہ ہے آپ جائیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، آپ کو جگہ جگہ پہ سادات کے مزارات نظر آئیں گے. عزادارو یاد رکھیے گا، رونا ایک آنسو جو ہے آپ کا ایک آنسو اگر صحیح معرفت کے ساتھ نکلا ہے تو پوری جہنم کی آگ کے بھاری ہے، ٹھنڈا کر دے. جہنم کی آگ کتنی سخت ہے، ایک آنسو اس کو ٹھنڈا کر دے. بشر کہ یہ ان کی حق کی معرفت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نکلا ہو، ورنہ اگر معرفت نہ ہو اور ایسے رونے کا پھر کوئی فائدہ نہیں. یہ میرے جملے تھی، اللہ رب العزت صحت و سلامتی عطا کرے میرے استاد محترم
قبلہ تکی صاحب کو، وہ فرماتے ہیں کہ رو تو وہ بھی رہے تھے جو شام غریبہ سادات کے خیام کو لوٹ رہے تھے، وہ بھی کچھ افراد ایسے تھے جو لوٹتے بھی تھے اور روتے بھی تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ روتے کیوں ہو تو انہوں نے کہا روتے اس لیے ہے کہ اس طرح یہ گھرانہ اجڑا ہے، اس طرح دنیا میں کوئی اور نہیں اجڑا، اور لوٹتے اس لیے ہے کہ ہم نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا۔ قبلہ فرماتے ہیں کہ عمر اپنے ساتھ کھڑا تھا اور ادھر خنجر چل رہا تھا فرزند رسول کے گلے پہ، اور سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی علی کی بیٹیاں کہ نامار یہ علی و بطول کا لال ہے، یہ فرزند رسول ہے، یہ جگر گوشہ بطول ہے۔ تو اس وقت اتنا درد تھا علی کی بیٹی کی آواز میں کہ عمر ابن سعد پیٹ کر کے رونے لگ گیا۔ قبلہ فرماتے ہیں بتائیں کہ عمر ابن سعد کو اس کا رونا کوئی فائدہ دے گا؟ نہیں، رونا اس وقت فائدہ دے گا جب ہم لقمہ حلال کھا کے گریا کریں گے، جب ہم ان کا حق ادا کر کے گریا کریں گے۔ گریا دیکھا جائے تو جب اونٹ لائے گئے تھے، مستند روایت ہے، ان سادات کو سوار کرانے کے لیے، قیدی کو سوار کرانے کے لیے تو جو آگے آگے اونٹ تھا وہ رو بھی رہا تھا، کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ جو جناب ثانیہ زہرا نے پوچھا تھا، بیٹا سجاد تو وقت کا امام ہے اور تو مخلوقات کی بولیاں سمجھتا ہے، زبانیں سمجھتا ہے، یہ اونٹ روتا کیوں ہے اور کہتا کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا روتا اس لیے ہے ہمارے گلشن کو کچلا دیکھ کر یہ گریا کر رہا ہے، اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ پچھلے اونٹوں سے کہہ رہا ہے کہ خیال سے چلنا تمہاری پشت پہ علی کی بیٹیاں سوار ہونے والی ہیں، اللہ تمہاری پشت پہ علی و بطول کی بیٹیاں سوار ہونے والی ہیں، ذرا آرام سے چلنا، خیال سے چلنا، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، بچوں کا خیال رکھنا، یعنی ان کے مقام کو، ان کے عظیم مرتبے کو حیوان میں بھی پہچانا ہے۔ یہ آپ شبیہ رسول جناب نکالتے ہیں، کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ حیوان نے احترام کیا ہے کربلا کے میدان میں، انسان نے احترام نہیں کیا، انسان نے وہاں بےادبی کی ہے، انسان نے ظلم کیا ہے، لیکن حیوان نے احترام کیا ہے، حیوان نے وفا کی ہے۔ اس لیے آج بھی ہم اس حیوان کی وفا کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کی یاد بھی مناتے ہیں، اس کی شبیہ بھی نکالتے ہیں۔ تو آئے میرے دوستو ذرا دیکھو سادات کا جب یہ قیدی قافلہ چلا تو ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں مسائل میں کہ دو ہستیاں ایسی ہیں، میں نے نیب امام کا ذکر کیا، جناب مسلم بن عقیل اور خود امام حسین علیہ السلام، یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کو اپنے دفن ہونے کے بارے میں بڑی فکر تھی۔ جناب مسلم نے وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ جب میرا سادات سے جدا کر دیا جائے تو میرا لاشا دفن کر دینا، لیکن مجھے بتاؤ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جناب مسلم کی اس وصیت میں عمل کیا گیا؟ نہیں، دارالعمارہ کی چھت سے لاشا نیچے آیا، لوگوں نے اعلان کیا کہ رسیاں لے آؤ، رسیاں لے آئیں گی، اور رسیاں جناب مسلم کے پیروں سے باندھی گئی، ادھر گھوڑوں سے باندھی گئی، کبھی کوفہ کی اس گلی، کبھی اس بازار۔ اور جب سادات کا قیدی قافلہ آیا تھا اور دربار کے صدر دروازے پہ جناب مسلم کا سر دیکھا تھا تو جناب مسلم کی بیٹی نے کہا تھا کہ اے بھٹی زینب، اے مولا سجاد، یہ بتائے کہ کوفہ میں مردوں کو دفن نہیں کیا جاتا، لاشوں کو دفنایا نہیں جاتا؟ یہ سوال کیا تھا جناب مسلم کی بیٹی۔ لیکن آؤ ذرا دیکھو دوسرے شہید کون ہیں؟ دوسرے شہید خود امام مظلوم ہیں۔ امام مظلوم جب کربلا میں آئے تھے قبیلہ بنی اسد کے افراد کو بلایا تھا، اور کچھ روایات میں کہ زمین خریدی، کچھ روایات میں کہ امام خود مالک ہوتا ہے اس زمین کا۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا
کہ جب یزیدی اپنے لاشیں دفن کر کے چلے گئے تو تم کربلا کے میدان میں چلے آنا اور ہمارے بے گور و کفن لاشوں کو دفنا دینا۔ یہ جب مرد جانے لگے تو امام نے فرمایا ذرا اپنے بچوں کو بھیج دو۔ بچے آئے تو امام نے فرمایا قبیلہ بنو اسد کے بچوں، اگر تمہارے والدین ڈر کے مارے ہمارے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو تم چلے آنا اور کربلا میں آ کر کھیلنا شروع کر دینا۔ مٹی اٹھا اٹھا کے ہمارے لاشوں پہ ڈالتے رہنا، تمہاری کھیل ہو جائے گی، ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں گے۔ آؤ عزادارو، دیکھتے ہیں کہ امام کی اس وصیت پہ عمل ہوا کہ نہیں ہوا۔ جب یزیدی چلے گئے تو قبیلہ بنی اسد کے مرد یہ گھر میں بیٹھے تھے، آنے کے لیے تیار نہیں تھے، لاشیں دفنانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ان کی عورتوں نے ان کو غیرت دلائی، عورتوں نے سامان تحویل و تدفین اٹھایا اور دیکھ کے کہا کہ ہم جائیں گی، جا کر دفن کریں گی زہرا کی اولاد کے لاشیں۔ اگر تم نہیں جاتے تو گھر میں بیٹھو۔ جب عورتوں نے غیرت دلائی تو قبیلہ بنی اسد کے افراد نکلے، یہ مرد نکلے آئے، لیکن منظر کیا دیکھا کہ لاشیں تو پڑی ہے، کوئی لاشا پتھروں کے نیچے ہے، کوئی لاشا پامال ہو چکا ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے، کوئی لاشا جس کی پسلیاں مجھ سے مل چکی ہیں۔ اب آئے لیکن کیا کریں، سب تو ظالم کاٹ کے لے گئے تھے، اس لیے کہ وہاں صرف تم موجود ہیں۔ اب ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک اجتماعی قبر بنا دیتے ہیں، اس میں سارے لاشیں دفن کر دیتے ہیں اور اوپر لکھ دیں گے شہدائے کربلا ہے۔ ابھی یہ مشورہ کر رہے تھے، مستند روایت کہ کوفہ کی جانب سے آواز ہے جلدی نہ کرو، میں سجاد آ رہا ہوں۔ عزادار اجاز امامت کے ذریعے میرے مولا سجاد تشریف لائے، آئے کربلا کے میدان میں اور امام بتاتے چلے گئے یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، یہ میرے مظلوم بابا کا لاشا ہے، یہ میرے کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا ہے، یہ میرے قاسم کا لاشا ہے۔ امام لاشیں دفن کرواتے رہے، اپنے ہاتھوں سے لاشیں دفن کروائے، قبریں بنائیں۔ جب سارے لاشیں دفن ہو گئے تو قبیلہ بنی اسد کے افراد نے کہا مولا ہمیں اجازت ہے، ہم اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں۔ امام نے فرمایا نہیں، ابھی ایک لاشا باقی رہتا ہے۔ مولا کون سا لاشا؟ امام دیکھ کے فرماتے ہیں وہ میرے چچا عباس کا لاشا، جس کے آسرے پہ علی کی بیٹیاں مدینہ چھوڑ کے آئی تھی، اور نہر فرات کے کنارے میرے چچا عباس کا لاشا پڑا ہے۔ آئے امام قبر بنائیں گے، جناب عباس کا لاشا قبر میں رکھا دیا، قبر کو بند نہیں ہونے دیا۔ میرے آقا سجاد نے دیکھ کے فرمایا قبیلہ بنی اسد کے مندوب سے تھوڑے دور چلے جاؤ، میں نے اپنے چچا عباس سے کوئی راز کی بات کرنی ہے۔ یہ قبیلہ بنی اسد کے افراد دور چلے گئے، امام قبر کے اندر چلے گئے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو قبیلہ بنی اسد کے افراد نے آپس میں کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح، جس کا ایک اکبر جیسا کڑیل بھائی مارا گیا ہو، جس کا قاسم جیسا بھائی مارا گیا ہو، جس کا ایک اسد جیسا شیر خان بھائی شہید کر دیا گیا ہو، جس کا مظلوم بابا 3 دن کا پیاسا اور بھوکا مارا گیا ہو، جس کی ماں اور بہنوں کی چادریں چھین لی گئی ہو، جاؤ ذرا دیکھو وہ سید سجاد زندہ بھی ہیں یا اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ ایک پرہیزگار شخص کا انتخاب ہوا، وہ آگے بڑھا، آگے کیا دیکھا کہ قیامت کا منظر تھا، مصیبت کا بہار تھا کہ سید سجاد نے اپنا دایاں رخسار اپنے چچا عباس کے زخمی سینے پہ رکھا ہوا ہے اور ایک ہی جملہ باہر باہر بڑھا رہے ہیں، اور میرے غیرت مند چچا عباس، اور تو نے بازو کٹا کے کربلا میں سو گیا، ذرا آتے کہ تیرے سہارے میں مدینے سے چلی تھی، ان کو ننگے
दरबार में चले जाना और जाकर मेरे सलाम कहना और मेरे नाना की कब्र को मुखातब करके कहना कि ऐ अल्लाह के रसूल, तेरी बेटियों को कूफा के बाजारों में नंगे सर फिराया जा रहा था। ये जुमला सुनना था कि सहाबी रसूल ने कहा, मौला ये क्या सुन रहा हूँ? क्या आपके चचा अब्बास ने आपका साथ नहीं दिया? क्या आपके चचा अब्बास ने आपका साथ नहीं दिया? इमाम ने फरमाया, ऐ सैयद, अगर तू सहाबी रसूल ना होता तो इस जुमले के पीछे सख्त सजा देता। वो देख सफेद घोड़े की गर्दन के साथ वो मेरे चचा अब्बास का सर लटका हुआ है। बस सैयद परेशान हो गया, देखेगा मौला बाकी सब तो लोग के नेज़ा पे है, मौला अब्बास का सर लोग के नेज़ा पे क्यों नहीं? ये घोड़े की गर्दन के साथ क्यों लटका हुआ है? इमाम ने फरमाया, सैयद शहीद जिंदा होता है, मेरे चचा शहीद हैं, ये जवाब खुद देंगे। जा तुम उनसे सवाल कर। सैयद आया, आके सलाम किया, मौला अब्बास मेरा आप पे सलाम। मौला ये बताएं कि बाकी सब तो लोग के नेज़ा पे है, अली अकबर का सर लोग के नेज़ा पे है, मौला 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 कासिम का सर लोग के नेज़ा पे है, मौला हुसैन का सर लोग के नेज़ा पे है, हत्ता के शीरकार अली असगर का सर भी लोग के नेज़ा की बुलंदी पे है, लेकिन आपका सर लोग के नेज़ा पे क्यों नहीं ठहरता? क्यों नहीं करार पाता? वजह क्या है? एक मर्तबा कटे हुए गले से आवाज आई, सैयद क्या करूं? वो सहाबी रसूल